اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے جو ہم نے سیکھا ہے اس سیکھ کو انسانیت تک پہنچائیں، تاکہ انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس دوا کی ضرورت ہے، انسانیت جس مرض کی شکار ہے، اس مرض کا جو حقیقی علاج ہے کہ کیسے انسانوں کو انسانوں سے جوڑا جائے، انسانوں کو درندوں اور جانوروں کے بیچ میں سے نکال کر کے اس صف میں اکٹھا کیا جائے جو انسانیت کا صف ہے، ایسی صف جو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں، مسلک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نسل آدمیت کی بنیاد پر، نسل آدم کی بنیاد پر لوگوں کا رشتہ ایک دوسرے سے مربوط ہونا چاہیے۔ آپ جب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کو ایکیشورواد کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کو ایک مالک کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، پھر بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے اچھے رشتے رکھتے تھے جو ایک مالک کو نہیں مانتے تھے۔ آپ دیکھیں گے پیارے آقا کی زندگی میں کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ کس طرح سے محبت کا معاملہ کیا کہ جب ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو کر کے آپ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، پوچھا کہ وہ ہمارے بیچ کا نہیں ہے، اس کے باوجود پیارے آقا نے یہی فرمایا تھا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو انسانیت کی بنیاد پر، انسانوں کی بنیاد پر جو رشتہ ہمارے نبی نے جو ہم کو سکھایا ہے، ہماری اور آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، لوگ اس بات کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور پرکھیں گے کہ ہمارا معاملہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے برادران وطن جو ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے، تو وہ ہمارے نبی کی عظمت کو پہچانیں گے۔ ہم آپ لاکھ اپنے نبی کی عظمت کے قصیدے گائیں، لاکھ انسانیت کی کانفرنسز کرتے رہیں، لاکھ اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہمارے نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، جن لوگوں نے اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی ان کو دعائیں دی، جن لوگوں نے آپ کو جلا وطن کر دیا، شہر سے نکال دیا، مکہ چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا، ان کو بھی دعائیں دی، اور جن لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر کے نعوذ باللہ آپ کو مارنے کی سازش کی ان کو بھی دعائیں دی، اور ان سے بھی انتقام کے لیے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور طائف کے مقام پر جن لوگوں نے آپ کی جوتیوں کے خون آلود کر دیا ان کو بھی دعائیں دی۔ یہ بیان کرنا اس وقت بے معنی رہ جاتا ہے جب دنیا ہمارے آچرن کو دیکھتی ہے، جب دنیا ہمارے برتاؤ کو دیکھتی ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نبی کے حقیقی فالوور بنیں کہ انسان اگر کوئی ہم کو گالی دے رہا ہے تو اس گالی دینے والے کو معاف کر دیں۔ ہماری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نبی کے حقیقی فالوور بنیں کہ کوئی اگر ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے تو ہم اس سے رشتہ جوڑنے والے بن جائیں۔ ہماری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ قرآن نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کر جاؤ۔ اگر کھیت کا ہمارا کوئی پڑوسی ہے، اس کے کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، تو اگر ہم مسلمان ہیں اور دوسرا مسلمان نہیں ہے تو بھی ہم اس کے کھیت کے پانی کا انتظام کریں۔ دنیا ہمارے اس آچرن کو دنیا کی ضرورت ہے۔ وہ نبی کا کردار، وہ نبی کا اخلاق، وہ نبی کا بیہیویئر اس وقت بے معنی ہو جائے گا جب آپ کا آچرن دنیا دیکھے گی کہ آپ ٹرین میں چل رہے ہیں اور دوسروں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ کی وجہ سے دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وقت یہ چیزیں بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ جب آپ ٹرین میں سفر کریں تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی، کوئی مسلم بھائی یا غیر مسلم بھائی آپ سے لوور سیٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو آفر کر دیں، تب دنیا یہ کہے گی ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے بہانے ٹرین کی سیٹ کو گھیر کر کے دوسروں کو تکلیف دے تو دنیا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور آپ کو نہیں مانے گی، بلکہ لوگ وہی وقت کام کریں گے جو ان لوگوں نے کیا تھا کہ نبی کے راستے میں روڑے برسائے تھے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا یہ کردار ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں
جب یہاں سے تو آپ اس انسانیت کا پیغام جو دنیا سسک رہی ہے، دنیا کو ضرورت ہے، آج یہ جامعہ عارفیہ سید سراواں کی یہ سرزمین ہے جس کو سید بابا نے لگ بھگ 1000 سال پہلے بسایا تھا، انہوں نے یہ سوچ کر کے بسایا ہوگا کہ یہاں پر ایک مالک کے ماننے والے آئیں گے، ایکیشور واد کی پریبھاشا کریں گے، ایکیشور واد کی تعلیم دیں گے۔ تو آج ہمارے پیر و مرشد نے، حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علینا نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ خود جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے آپ اس کو مایوس نہیں کرتے ہیں، جو آپ کے در پر آتا ہے آپ اس کی مراد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد نے وہ کام کر کے دکھایا جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ اے شان کریمی اسے کہتے ہیں سخاوت، اے شان کریمی اسے کہتے ہیں سخاوت، کہ مانگنے والے کو آپ نوازتے ہیں اور اس کو دعا دے کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی شان ہونی چاہیے کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آج ہم جب کسی کو بھیک دیتے ہیں تو اس پر احسان جتانے کا پریاس کرتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر سے جوڑنے کی کوشش کریں، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آفاقیت کو آپ نے لوگوں کے لیے عام کیا۔ کوئی بھی آئے، کسی مسلک کا آئے، کسی مذہب کا آئے، کسی ذات کا آئے، اس کو کھانا بھی ملتا ہے، اس کو پانی بھی ملتا ہے، اس کو تمام چیزیں جو حضور داعی اسلام کی بساط میں آپ اس کو پوری کرنے کا پریاس کرتے ہیں۔ تو صرف یہ حضور تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو حضور کا فیض ہے وہ ہم گنہگاروں کے درمیان بھی اس کا عام ہونا چاہیے، اور ہم مسلک کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو سفیان جنہوں نے لگ بھگ 20 سال تک مسلمانوں کا ناطقہ بند کر کے رکھا تھا، جنہوں نے تمام طرح کے وہ کارنامے، وہ چیزیں اپنائیں کہ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچی، اس کے بعد بھی جب نبی کی عظمت کو دیکھیں پنڈت جی، کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیے اور مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، تو آپ نے یہ اعلان کر دیا اس انسان کے لیے جس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ آپ سوچئے کہ نبی کتنا عظیم تھا کہ جس نے لگ بھگ 20 سال تک ناطقہ بند کر کے رکھا تھا، اس کے گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر ایک ذرہ ہے بے قرار محمد۔ اور آپ یاد کریے اس صحابی رسول کا واقعہ جو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا کی خدمت 10 سال کی اور پیارے آقا نے اف تک نہیں کہا۔ تو جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کا اس اعتبار سے ان کے ساتھ بیہیو کریں اور ٹریٹ کریں کہ وہ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں اور پھر وہ سمجھیں کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ دوستو، ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے دور میں جب میڈیا کی رنگینی ہے، ہر طرف جو آرگنائزر ہوتا ہے، جو میزبان ہوتا ہے، اس کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ تصویروں میں وہ نظر آئے۔ اخبار جب کل اخباروں میں سرخیاں چھپیں اور خبریں چھپیں تو اس کی تصویر نظر آئے، لیکن آپ جس بارگاہ میں جمع ہیں اس بارگاہ کے سجادہ حضور داعی اسلام کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کبھی اسٹیج پر نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ اپنے چاہنے جاننے ماننے والوں کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ انسان کتنا عظیم ہے، اب اس کی عظمت کے باوجود وہ کتنے اجلہ اساتذہ کرام دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر نہیں آتے ہیں۔ یہ کتنے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی زندگی سے یہاں جب کچھ سیکھ کر کے جائیں تو چھپنے کے بجائے کرنے پر یقین رکھیں، کیونکہ جب آپ کل کچھ کریں گے تو وہ چیزیں اپنے آپ دنیا اس کو سراہے گی۔ اور جب صلاۃ و سلام کی بات آئی تو میں امام محمد رضا حفظ اللہ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے ایڈوکیٹ سجاد صاحب نے صبح ہی بتایا کہ جب آپ آقا کے روضے پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے سر کو رو کیے ہاں یہی امتحان ہے۔ تو
तो बस इस हद को भी मलूज़ खातिर रखें और जो तौहीद की असल दावत है जो हमारे मुर्शिद देना चाहते हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे लोग एकेश्वरवाद पर एक मालिक के मानने वाले एक साथ आएं। दोस्तों अब गौर करिएगा, मौलाना ज़की साहब ने जो बातें कही थी कि इंसानों हमने तुमको एक माँ और बाप से पैदा किया है, तो शायर ने क्या कहा, मियाँ हुजूर क्या फरमाते हैं कि धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का। तो हमारी और ये जिम्मेदारी है कि हम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलें। क्यों? क्योंकि दौड़े धूपे कितनों कोई बिना मोहम्मद पार न होई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। ये आज जब हम यहां से जाएं तो ये इस बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लें कि बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारी जिंदगी पार लगने वाली नहीं है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। तो दोनों दुनिया में हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाना है। सिर्फ जुबान से हम उनकी अजमत का इकरार ना करें बल्कि दिल में भी उनकी अजमत होनी चाहिए और फिर वो लोगों के बीच में नजर आनी चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान की अजमत और उसका वक़ार अगर आपको जानना और पहचानना है, हिंदुस्तान कितना अजीम मुल्क है, इसकी अजमत क्या है, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। और हिंदुस्तान के लिए जिन्हें दुनिया शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है, वो फरमाते हैं, हिंदुस्तान की अजमत का एतराफ़ करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं कि दुनिया के पर्वतों से ऊंचा हो अपना पर्वत, दुनिया के पर्वतों से ऊंचा हो अपना पर्वत, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दें। तो आप सोचिए कि यह कितना अजीम मुल्क है जिसके बारे में हमारे वेदों में, महाभारत में यह बात कही गई और हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी गई कि दुर्लभम भारते जन्मश तत्र दुर्लभम, कि भारत में पैदा होना ही अपने आप में एक दुर्लभ है और मनुष्य के रूप में पैदा होना यह उससे बड़ा दुर्लभ है। तो यह हिंदुस्तान की अजमत है, यह उसका वक़ार है, उसका तक़द्दुस है। कि अल्लामा इकबाल श्री राम का जिक्र आया, श्री राम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। अगला मिसरा उमूमन लोग भूल जाते हैं। शायर मशरिक फरमाते हैं कि एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही, एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही, रोशन तरस सेहर है जमाने में शाम हिंद। कि हिंदुस्तान की जो शाम है वो दुनिया के सुबह से ज्यादा रोशन है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की अजमत, उसका वक़ार, ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को हमेशा शांति का उपदेश दिया। आप जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो स्वामी जी फरमाते हैं, जब वो लंदन में, शिकागो में वर्ल्ड हिंदू सम्मेलन में गए शिरकत करने के, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश से आता हूं जिसने सभी धर्मों के प्रताड़ित लोगों को शरण दिया है। स्वामी जी यहीं पर नहीं रुके, स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा कि मैं आपसे रोटी की बात करता हूं और आप मुझसे धर्म की बात करते हैं। तो जो इस्लाम ने कहा, हमारे उलमा ने कहा कि ये खाना जरूरी है, खिलाना जरूरी है, तो हमारी और आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जब हम यहां से लौटें तो ये यकीन करें कि कोई भूखा ना सोने पाए। ये आज का हम लोगों को एक मैसेज है। मौर्या जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप मीडिया के माध्यम से इस बात को आम करें कि यहां जो उपदेश दिया जा रहा है कि कोई भूखा ना सोने पाए, यह मुसलमानों की जिम्मेदारी, रसूलुल्लाह के मानने वालों की जिम्मेदारी है। साथियों, प्रोफेसर यूसुफ अमीन साहब ने मोक्ष की प्राप्ति की बात की। जब आप पेंगल उपनिषद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिन 4 चीजों को अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है, उनमें से एक ये है कि अगर आदमी शराब पीता है या शराबी से दोस्ती रखता है या उसके दोस्त से भी दोस्ती रखता है, तो इन तीनों लोगों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। हमें ये चीजें पेंगल उपनिषद में भी मिलती हैं। जिस तरह इस्लाम ने शराब की हुर्मत की बात कही, शराब को मना किया है, और चोरी है और बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हैं, कि ऐसे लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें और आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इन गुणों को अपनाना होगा और अधर्मियों से दूर रहना होगा और धर्म की तरफ, एकेश्वरवाद की तरफ, एक मालिक की तरफ जो निराकार है उसकी तरफ लौटना होगा।